ایک سوال آپ سے سپریم کورٹ کے اوپر کر لوں، یا افریدی صاحب کے اوپر میرے خیال ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو اعتراض نہیں ہے، چاہے جو بھی ترجیحات تھیں، لیکن یا صاحب کے اوپر اعتراض کسی کو نہیں ہے۔ اب ایک بہت بڑا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، سپریم کورٹ سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوگا، اور اسپیکر صاحب کہہ چکے ہیں کہ جب تک الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کرے گا مخصوص نشستیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ دیکھیے، آج میں نے کنٹیمپٹ کی درخواست دائر کر دی ہے سپریم کورٹ میں اس حوالے سے کہ 12 جولائی کا فیصلہ ہے، اس کے بعد ستمبر میں پھر اکتوبر میں سپریم کورٹ کی جانب سے مزید کلیریفیکیشن آرڈرز آ چکے ہیں۔ اب کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں ہے، اب بھی ان کا آگے نہ بڑھنا سراسر توہین عدالت ہے۔ سو اب معاملہ پھر سپریم کورٹ کے ہاتھ دے دیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل کرائے گی۔ 26ویں ترمیم کے اوپر کیا پاکستان تحریک انصاف خود سے سپریم کورٹ میں یا آپ جانا پسند کریں گے؟ دیکھیے، بالکل ہم جائیں گے۔ مجھے علم ہے کہ کچھ وکلاء تنظیمیں بھی جا رہی ہیں، دیگر افراد بھی جا رہے ہیں، ہماری پٹیشن بھی جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں جس طریقے سے یہ ترمیم ہوئی، جو اس کا متن ہے، یہ آئین پاکستان پر حملہ ہے، عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ عدلیہ کی آزادی ایک بنیادی عنصر ہے آئین پاکستان کا، جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تمام معاملہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے۔ بالکل ہماری یہ استدعا ہوگی کہ اس ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے۔ کیا سپریم کورٹ کسی آئینی ترمیم کو مکمل طور پر کالعدم قرار دے سکتی ہے؟ یہ تو ایک حصہ ہے، اور دوسرا جو طریقہ کار ہے جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کا، جس میں جوڈیشل کمیشن میں سیاسی لوگ بیٹھ کے بینچ کی تعیناتی کے حوالے سے فیصلہ کریں گے، کیا وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اصولوں کے مطابق ہے یا اس سے متصادم ہے؟ یہی ہماری شکایت ہے نا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ چیف جسٹس کی تعیناتی بھی حکومت وقت کرے گی۔ 3 سینئر ججوں میں سے ایک کو جب چننے کا آپ کہتے ہیں، تو در حقیقت آپ جو آج 7ویں 8ویں نمبر پہ جج صاحب ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں کہ 1 آدھ سال میں 1.5 سال میں آپ نے بھی 3 میں ہونا ہے، تاکہ تمام مطیع و فرما بردار ہو جائیں۔ یہ پوری طرح سے مغلوب کرنے کی کوشش ہے سپریم کورٹ کو، تو یہ بالکل غیر آئینی ہے۔ اسی طرح جو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں تعیناتیاں ہیں، وہ ایک ایسا کمیشن کرے گا جس میں بالعموم، اگر ہمیشہ نہیں تو بالعموم حکومت کی اکثریت ہوگی، اور وہ اپنی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مرضی کے جج لگائیں گے۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان میں کہیں سن رہا تھا کہ ہم منصور علی شاہ صاحب کو نہیں لگنے دیں گے، ہم منیب اختر کو نہیں لگنے دیں گے۔ تو یہ طاقت حکومت کو دے دینا بالکل عدلیہ کی آزادی کا، عدلیہ کے وجود کا میں سمجھتا ہوں قتل ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری سیاسی تحریک، ہماری احتجاجی تحریک تو ہوگی، لیکن اس معاملے کو ہم سپریم کورٹ کے سامنے بھی رکھیں گے۔